अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आसान इल्म तजवीद, जिसमें हम कुरान मजीद को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, सही मखारिज और तजवीद के उसूलों के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे इंशाअल्लाह, आसान अंदाज में और आम फहम ज़ुबान के साथ। याद रखें, कुरान वो किताब है जिसे पढ़ने का हक़ अदा करना एक इबादत है, और इसका हक़ तभी अदा होता है जब हम इसे तजवीद के साथ पढ़ते हैं। जैसा कि कुरान खुद फरमाता है वरतिल कुरान तरतीला, यानी कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। अब आइए एक अहम बात समझते हैं, वो ये है कि जब भी हम किसी इल्म को सीखना शुरू करते हैं तो कुछ बुनियादी बातें जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। उन्हें हम कहते हैं मुबादिए इल्म। क्या कहते हैं? मुबादिए इल्म। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मुबादिए इल्म, यानी जो बुनियादी बातें हम किसी भी इल्म को शुरू करने से पहले जानते हैं ना, उन्हें हम मुबादिए इल्म कहते हैं। और इन मुबादी में चार बुनियादी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, उनको आपने समझना है। वो ये है कि इस इल्म की तारीफ़ क्या है, ठीक है ना। चार बातें आपको इस मुबादिए इल्म के अंदर जाननी पड़ती हैं। सबसे पहली कि इस इल्म की क्या तारीफ़ क्या है, इस इल्म की तारीफ़ क्या है, यानी ये क्या है, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है मुबादिए इल्म के अंदर, जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात कि इस इल्म की तारीफ़ क्या है। दूसरी बात, इस इल्म का मौजू क्या है, इस इल्म का मौजू क्या है। तीसरी बात, इस इल्म की गर्ज़ो गायत क्या है, गर्ज़ो गायत क्या है। और चौथी बात कि इस इल्म का शरई हुक्म क्या है, इसका शरई हुक्म क्या है। और हम बात कर रहे हैं इल्म तजवीद की, तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह रिलेट करेंगी इल्म तजवीद के साथ। यानी हमने इल्म तजवीद की तारीफ़ को जानना है, इसके मौजू को जानना है, इसकी गर्ज़ो गायत को जानना है, इसके शरई हुक्म को जानना है। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसको हम कहते हैं मुबादिए इल्म, ठीक है जी। तो ये बातें आपको लिख लेनी है, इंशाअल्लाह तफसील के साथ इनको समझाया जाएगा। लेकिन ख़ास तौर पर एक बात आपने याद रखनी है कि इल्म तजवीद के मुबादी जो है ना, वो 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। कुछ किताबों में 12 लिखे गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर उन 11 को यहाँ पर लिख देते हैं। आपने ईजिली उनको नोट कर लेना है, अभी उनकी तरफ नहीं जाना है, सिर्फ आपने अपनी कॉपी पर इनको नोट कर लेना है। इंशाअल्लाह जब आप कहीं पर पढ़ाने जाएंगे, यानी जब आप उस्ताद बनेंगे, तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं अगर आप कहीं पर भी पढ़ाने जाएंगे, और इंशाअल्लाह आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। तो मुबादी कितने आप मैंने बताए? 11 बताएं। उन 11 के 11 को आपने समझना है, ठीक है जी। सबसे पहला हो गया नाम। हमें नाम मालूम होना चाहिए, यानी जो भी इल्म हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम हमें मालूम होना चाहिए। यानी हम इल्म तजवीद पढ़ रहे हैं तो इसका नाम इल्म तजवीद है। इसी तरीके से दूसरी बात जो है वो हमें जाननी है कि तजवीद के लुग़वी माना क्या है। लुग़वी माना ये भी आता है मुबादी के अंदर। किसके अंदर आता है? मुबादी इल्म के अंदर आता है। तजवीद के लुग़वी माना क्या है। इसी तरीके से हो गया तजवीद के इस्तिलाही माना, ठीक है ना। इस्तिलाही माना ये तीसरा हो गया। इस्तिलाही माना ये भी हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है जी। इसी तरीके से सिंपल तजवीद का माना क्या है, सिंपल तजवीद का माना क्या है, ये भी आपको समझना है। इसी तरीके से पांचवी चीज जो है वो है इल्म तजवीद का मौजू। क्या है? इल्म तजवीद का मौजू। यहां पर जो मैंने ये मौजू लिखा ना, ये किसी भी इल्म को शुरू करने का मौजू है, किसी भी इल्म को शुरू करने का मौजू है। लेकिन यहां पर ये जो इल्म तजवीद की खास तौर पर बात हो रही है कि इल्म तजवीद का मौजू क्या है। एक हो गया इल्म का मौजू क्या है, जो भी इल्म आप शुरू करने जा रहे हैं उसकी तारीफ क्या है, उसका मौजू क्या है, उसकी गर्ज़ो गायत क्या है, उसका शरई हुक्म क्या है। वो कोई भी इल्म हो सकता है, लेकिन यहां पर ये जो मुबादी मैंने बताया ये खास तौर पर इल्म तजवीद के साथ रिलेट करते हैं कि इल्म तजवीद का नाम क्या है, लुग़वी माना क्या है, इस्तिलाही माना क्या है, माना क्या है, मौजू क्या है, ठीक है ना। इसी तरीके से इल्म तजवीद की गर्ज़ो गायत क्या है, इल्म तजवीद की गर्ज़ो गायत क्या है। इसी तरीके से सातवीं चीज़ इल्म तजवीद का फ़ायदा क्या है। भाई हम किस लिए इल्म तजवीद सीख रहे हैं, इसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से जो आठवीं चीज़ है वो है इल्म तजवीद का माखज़। नवीं जो चीज़ है वो ये है कि इल्म तजवीद के अरकान, इसके अरकान भी आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है जी। 10वीं जो चीज़ है वो है इल्म तजवीद की फ़जीलत क्या है। फ़जीलत भी आपको मालूम होनी चाहिए ताकि
ایک شوق پیدا ہو علم تجوید سیکھنے کا، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یہاں پر شرعی حکم کی بات ہوئی تو علم تجوید کا شرعی حکم کیا ہے. یہ باتیں آپ ابھی نوٹ کر لیجئے کیونکہ انشاءاللہ ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بات ہوتی رہے گی. تو یہ بنیادی باتیں آپ کو علم تجوید کے حوالے سے یا کسی بھی علم کو شروع کرنے کے حوالے سے معلوم ہونی چاہیے. تو ان کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے. ان سب چیزوں پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ان تمام باتوں کو جاننے سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ ہم علم تجوید کی اصطلاحات کو سمجھیں. اکثر لوگ اصطلاحات کو سمجھے بغیر تجوید شروع کرتے ہیں، پھر آگے چل کے جب وہ اصطلاحات ان کے پلے پڑتی ہیں تو وہ سر کے اوپر سے چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم ان اصطلاحات سے واقف ہوں گے تو آنے والی کلاسز کو سمجھنا اور پڑھنا اور سیکھنا جو ہے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. تو آئیے ہم علم تجوید کا سفر شروع کرتے ہیں، اور یہ سفر انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شروع کرنے والے ہیں. چاہے آپ بچے ہیں، چاہے آپ بوڑھے ہیں، چاہے آپ جوان ہیں، چاہے آپ مستورات ہیں، کوئی بھی ہیں، ہر ایج گروپ کا بندہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے. کیونکہ یہ جو تجوید کا کورس ہے اس کا نام ہی ہے آسان علم تجوید. یعنی اس میں انشاءاللہ شارٹ ویڈیوز ہوں گے اور ٹو دا پوائنٹ انشاءاللہ ان میں سمجھایا جائے گا. اس سے پہلے جو ہم نے مخارج الحروف، صفات الحروف کے بارے میں پڑھایا ہے ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ ہم یہاں پر مخارج الحروف کے بارے میں بات نہیں کرنے والے. ہم یہاں پر اصطلاحات کے بعد سیدھا مین ٹاپکس کی طرف آئیں گے جو ہمیں مدد دیں گے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ پائیں. چاہے پھر وہ بچہ ہو، چاہے پھر وہ جوان ہو، چاہے پھر وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ مستورات میں سے کوئی ہو. تو ہر ایج گروپ کا بندہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے، اس سے استفادہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس کی ہیڈنگ انشاءاللہ آپ دے دیجئے گا اصطلاحات علم تجوید. لیکن یہ جو چیزیں ہیں انشاءاللہ ان کو آپ نوٹ کر لیجئے یا آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. آنے والے وقت میں انشاءاللہ ان کے بارے میں ضرور ہم بات کریں گے. کلیئر ہوگی بات؟ جلدی سے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے. ڈن ہو گیا؟ چلے ماشاءاللہ. اصطلاحات ہمارے پاس تقریباً 60 سے زیادہ ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ 30 31 یا 20-30 اصطلاحات آج ہم کور کریں. بالکل آسان ہے، عام فہم کلاس ہے. تو اگر دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ یہ ویڈیو آ گئی تو بقیہ جو 30 اصطلاحات یا جو ٹرمز ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی اصطلاح جو ہے وہ ہے سکون. کیا ہے بھائی؟ سکون. سکون کے بارے میں یاد رکھیں. سکون جو ہے اعراب میں جزم کو کہتے ہیں. سکون اعراب میں جزم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کو یاد رکھ لیجیے گا. اب اعراب کے حوالے سے آپ نے عربی گرامر کے اندر تو پڑھا ہوگا. تو سکون ہوتا ہے ایک سمبل یعنی جس کو ہم جزم کہتے ہیں. یعنی اس کی جو 3 مشہور سمبل ہیں، ایک ہوتا ہے وہ گول دائرہ، ایک ہوتا ہے یہ دال ٹائپ، اور ایک ہوتا ہے ایسے الٹا. ٹھیک ہے نا، اے بنا ہوا. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس سے آپ پہچانتے ہیں کہ کسی حرف کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے. یعنی جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہے عبدن. اب یہاں پر عبدن میں یہ جو با ہے نا، اس با کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے. یہ ہوتی ہے سکون، جس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں. اب اس کے لکھنے کے مختلف طریقے ہیں. یا تو عبدن ایسے لکھیں گے، یا عبدن ایسے لکھیں گے، یا عبدن ایسے لکھیں گے. ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. لیکن بعض آپ کتب کے اندر دیکھیں گے ایسے بھی عبدن لکھا جاتا ہے، لیکن یہ طریقہ زیادہ رائج نہیں ہے. یہ 3 طریقے آپ کو عموماً قرآن کے اندر ملتے ہیں، چاہے وہ آپ کو انڈو پاک والا مصحف ہو یا سعودی عرب والا پرنٹ ہو، تو اس میں انشاءاللہ یہ تینوں میں سے کوئی ایک آپ کو ملتا ہے. عموماً ہمارے پاس جو پرنٹ ہوتا ہے، جو ہے عثمانی پرنٹ ہے، وہ یہ والا ہے. اور یہ والا بہت کم ہے، یہ ریئر ہے، یہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. لیکن عموماً ہمارے پاس یہ 3 سمبلز ہیں، یا تو یہ والا، یا تو یہ والا، یا تو یہ والا. اور یہ والا بھی لکھا جاتا ہے لیکن اس کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا. کچھ عربی کتب کے اندر اس کا استعمال کیا گیا ہے. تو سب سے پہلی بات آپ نے کیا سمجھی کہ سکون اعراب میں جزم کو کہتے ہیں، اور اس کو ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ جب بھی ہم نے کسی حرف کو ساکن کرنا ہو. ٹھیک ہے، مخرج کے لیے بھی اور کسی اور چیز کے لیے بھی. چلے بہت خوب. تو پہلا آپ نے سمجھ لیا سکون. اس کے بعد ہمارا آتا ہے دوسرا فتحہ. فتحہ جو ہے اس کو ہم اعراب میں نصب کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو اب لکھ لیجیے گا. فتحہ جو ہے، فتحہ زبر کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟
زبر کو کہتے ہیں، اور زبر ایسے لکھی جاتی ہے، مثال کے طور پر کتابہ، کتابہ جو ہے، کتابہ میں ہر ایک حرف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا زبر جس کو ہم فتحہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کسرہ، ٹھیک ہے نا، کسرہ جس کو ہم اعراب میں جر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جر کہتے ہیں، اور ہم اپنی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ زیر کہتے ہیں، اور یہ نیچے کو آتی ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہم لکھیں گے عمیلہ، اب عمیلہ میں آپ دیکھیں گے میم کے نیچے یہ جو ہے نا یہ زیر کہلاتی ہے جس کو ہم کسرہ کہتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ چیزیں بنیادی ہیں، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، چھوٹے بچوں والا سبق ہے، لیکن اس کو آپ نے سمجھنا ہے تاکہ آگے چل کے یہ باتیں آپ کو سمجھنی آسان ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز آتی ہے، وہ ہے ضمہ۔ کیا ہے بھائی؟ ضمہ۔ ضمہ جو ہے اعراب میں ہم اسے رفع کہتے ہیں، اور ہم اپنی زبان میں اسے پیش کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کا سمبل ہوتا ہے یہ والا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم یہاں پر لکھیں گے فعلا، اب یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ جو فا ہے نا، اس فا کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، یعنی فا کے اوپر ضمہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ ہو گیا آپ کا ضمہ جسے اعراب میں رفع کہتے ہیں اور جس کو ہم پیش کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور ٹرم ہے، پانچویں ٹرم، جسے ہم کہتے ہیں حرکت۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ حرکت کہتے ہیں۔ حرکت آپ کو معلوم ہے، یعنی ہمارے پاس حرکات تین ہیں جس کو ہم حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں بھائی؟ زبر، زیر اور پیش۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پر لکھیں گے فعلا، اب فعلا میں آپ دیکھیں تینوں چیزیں آ گئی، پیش بھی، زیر بھی، زبر بھی، تو یہ ہوگی ہماری حرکات ثلاثہ، یعنی زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، بات کلیئر ہوگی؟ یعنی تینوں حروف پر حرکات یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، فا پر بھی، عین پر بھی، لام پر بھی، تو یہ ہمارے حرکات ہیں، حرکات ثلاثہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو چھٹی چیز ہے وہ ہے تنوین۔ کیا ہے بھائی؟ تنوین۔ تنوین کسے کہا جاتا ہے بھائی؟ تنوین جو ہے، تنوین ہوتی ہے دو زبر، دو زیر، دو پیش، دو زبر، دو زیر اور دو پیش، دو زبر ایسے، دو زیر نیچے اور دو پیش ایسے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہم لکھیں گے رسولن، رسولن، رسولن۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک پر ہم نے یہاں پر کیا لگا دیا؟ تنوین۔ یہ تنوین ضمہ، یہ تنوین کسرہ اور یہ تنوین فتحہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں فتحتین، کسرتین اور ضمتین، اس طریقے سے بھی ان کا نام ہم لے سکتے ہیں، لیکن عام زبان میں ہم دو زبر، دو زیر، دو پیش کہتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہماری جو ساتویں اصطلاح ہے وہ ہے تشدید۔ کیا ہے بھائی؟ تشدید۔ تشدید کسے کہا جاتا ہے؟ تشدید حرف کو دو بار اس طرح پڑھنا کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، یعنی اس طریقے سے ایک حرف کو پڑھنا، یعنی حرف کو دو بار اس طرح پڑھنا کہ پہلا اس میں ساکن ہو، یعنی پہلا والا حرف کیا ہو؟ وہ ساکن ہو، اور بعد والا متحرک ہو، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو۔ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر ایاک، پڑھتے نا ایاک نعبد، اب یہاں پر یہ جو یا ہے نا، یہ یا ایسے ہے، اس یا کے اوپر شد ہے، اگر ہم اس کو کھول کر لکھیں گے تو ایک یا اس کے اندر ساکن ہے اور ایک یا اس کے اندر زبر والی ہے، تو ایک ساکن اور ایک متحرک، تو یہ ہماری یہاں پر شد کا سمبل آ گیا، تو ہم اس حرف کو اب دو بار پڑھیں گے، تو ہم اسی لیے پڑھتے ہیں ایاک، ایاک، تو دو بار ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے زبر والا جو حرف ہوتا ہے، زبر والا حرف، یعنی اگر کہیں پر را ہے، اس کے اوپر زبر ہے، ہم اس کو نہیں کہیں گے را زبر یا را مزبور، نہیں، اس کے لیے ایک نام آتا ہے، وہ ہو گیا مفتوح۔ کیا ہو گیا؟ مفتوح، اور اعراب کے اندر ہم منصوب بھی اس کو کہتے ہیں، تو یہ میں آپ کو ایکسٹرا لکھوا رہا ہوں، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مفتوح ہوتا ہے وہ حرف جو زبر والا ہو۔ مثال کے طور پر کتبہ،
अब कतबा में काफ ता बा को ले लीजिए, तो यहां पर काफ मफ्तू, ता मफ्तू, बा मफ्तू है, ठीक है। इसी तरीके से मकसूर, ये हमारा नौवा है, मकसूर हो गया जेर वाला, क्या हो गया, जेर वाला हरफ। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लिखेंगे अमिला, अमिला में आप देख लीजिए, अमिला में आइन क्या है, आइन यहां पर मफ्तू है, लाम यहां पर मफ्तू है, लेकिन मीम यहां पर जेर के साथ है, तो मीम क्या हो गया, मकसूर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 10वां जो है वो है मजमूम। मजमूम होता है पेश वाला, क्या होता है, पेश वाला। जैसे हम यहां पर लिखेंगे फुइला, अब फुइला में आप देख लीजिए, फा के ऊपर पेश है तो फा आपका मजमूम है, आइन के नीचे जेर है तो ये आपका मकसूर है, लाम के ऊपर जबर है तो लाम आपका मफ्तू है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई हरफ, फॉर एग्जांपल काफ है, इसके ऊपर जबर है तो ये काफ मफ्तू हो गया, काफ है इसके नीचे जेर है तो ये काफ मकसूर हो गया, काफ है इसके ऊपर पेश है तो काफ क्या हो गया, ये आपका मजमूम हो गया। तो ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इंशाअल्लाह बिल्कुल आसान सा सबक है, कोई उतना मुश्किल नहीं है जितना आप इसको समझ रहे हैं, बिल्कुल आसान है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है आसान इल्म तजवीद, ठीक है। चलिए, तो हो गए 10। इसके बाद जो हमारा 11वां है वो हो गया साकिन। अब देखिए, सुकून और साकिन में हम बाज़ औक़ात गलती करते हैं, हम साकिन को भी सुकून कह लेते हैं बाज़ औक़ात और सुकून को भी साकिन कह लेते हैं। सुकून जो है ना, सुकून के बारे में याद रखें, जो मैंने शुरू में कहा, सुकून एक अलामत का नाम है और अलामत से मुराद हमारे पास ये और ये है, ये हो गया सुकून। लेकिन अब जब ये अलामतें, इन तीनों में से कोई एक किसी हरफ के ऊपर आ जाए, जैसे बा के ऊपर आ गई, तो अब ये आपका बा सुकून नहीं रहा, अब ये आपका बन गया बा साकिन। तो साकिन हम कहते हैं सुकून वाले हरफ को, यानी जिसके ऊपर सुकून हो, जैसे बा है, ऐसे ता है और ऐसे ही सा है। जब भी किसी हरफ के ऊपर सुकून हो, जज्म हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम साकिन कहेंगे। बात क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद आइए आगे, 12वां जो हो गया वो हो गया मुतहर्रिक। मुतहर्रिक हम कहते हैं हरकत वाले को, कोई भी हरफ हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लिखेंगे कुल। अब कुल जो है ना, कुल में आप देखिए कौफ के ऊपर पेश है, अब कौफ जो है ये तो मजमूम है लेकिन है मुतहर्रिक। मुतहर्रिक से क्या मुराद, हरकत वाला। यहां पर कौफ, अगर मैं यहां पर लिखूंगा कौफ और लाम, इसको मैं खाली छोड़ दूंगा तो ये मुतहर्रिक है ही नहीं, ये कोई मुतहर्रिक नहीं है। हाँ, हम कह सकते हैं कि यहां पर 2 हरूफ हैं, कौफ और लाम, मुतहर्रिक नहीं है। मुतहर्रिक ये तब बनेगा जब हम कौफ के ऊपर जबर डालेंगे, लाम के नीचे जेर डालेंगे, तब ये मुतहर्रिक बन गया, यानी हरकत वाला। हरकत इनके ऊपर आ गई तो अब ये मुतहर्रिक बन गए, हरकत इनके ऊपर नहीं है तो इनको हम मुतहर्रिक नहीं कहेंगे, गैर मुतहर्रिक कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलिए, 12 हो गए। उसके बाद 13 वो हो गया मुनव्वन। मुनव्वन हम कहते हैं तनवीन वाले को। एक होता है तनवीन, तनवीन हम कहते हैं 2 पेश, 2 जेर और 2 जबर को, ठीक है ना। ये सिर्फ अलामत है, ये सिर्फ अलामत का नाम है। लेकिन जब यही अलामत, जैसे बा के ऊपर 2 पेश आ गई, ता के ऊपर 2 जबर आ गया और बा के नीचे 2 जेर आ गई, अब इस बा के ऊपर जो ये 2 पेश आ गई ना, हम इसको बा तनवीन नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे बा मुनव्वन। या अगर बा का नाम ना भी ले तो हम इसको सिंपल कहेंगे ये मुनव्वन है, ये मुनव्वन है, ये मुनव्वन है, यानी तनवीन वाला है। तो जिस हरफ के ऊपर तनवीन हो, तनवीन वाला हरफ जो कोई भी हो, उसको हम मुनव्वन कहते हैं। बात क्या होगी। इसी तरीके से 14 हमारा आता है मुशद्दद। मुशद्दद से पहले आपने जाना तशदीद। क्या जाना, तशदीद। तशदीद जो है ये एक सिंबल है। कौन सा सिंबल है, ये डब्ल्यू वाला सिंबल, ठीक है, ये एक सिंबल है। लेकिन जब यही सिंबल बा के ऊपर आ जाए, अब ये बा जो है ये आपका मुशद्दद हो गया। तो जिसके ऊपर ये सिंबल आ जाए, तशदीद वाला सिंबल आ जाए, शद आ जाए, वो आपका क्या होगा, मुशद्दद होगा। मिसाल के तौर पर हम यहां पर लिखते हैं इन्नहू। इन्नहू में क्या है, हमजा यहां पर क्या है, हमजा यहां पर मकसूर है और नून के ऊपर जबर है, तो ये नून मफ्तू है लेकिन है मुशद्दद, क्योंकि इसके ऊपर शद भी है। बात क्लियर होगी। हाँ, तो ये होगी हमारी यहां पर 14 टर्म्स जिसको हमने समझ लिया। 15th जो टर्म है उसका नाम है तजवीद। तजवीद के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए हम यहां पर लिखते हैं, ये बिल्कुल आसान सी टर्म्स हैं, इनका जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि हम नए से
تجوید کا جو کورس ہے وہ شروع کر رہے ہیں جو آسان اور عام فہم ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹرمز میں نے اس سے پہلے بھی لکھوائی ہیں جس میں نے کچھ اضافی باتیں بھی کہی ہیں, تو آج انشاءاللہ پھر سے ہم یہ اصطلاحات لکھ رہے ہیں تاکہ جو نئے لوگ جڑ رہے ہیں چینل پر ان کے لیے آسانی ہو, اور جو نئے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ رابطہ کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی کومنٹس کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے, تو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق یہ نیا کورس ہم لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا, تجوید کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن کو اس کے نزول کے موافق پڑھنا, یہ ہوتا ہے تجوید. ٹھیک ہے, قرآن کو اس کے نزول کے موافق پڑھنا. جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے اسی طریقے سے پڑھنا, یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا, کیونکہ قرآن تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے. مثال کے طور پر تلاوت کے دوران صحیح مخارج اور صفات کا لحاظ رکھنا, مخرج بھی صحیح ادا کرنا اور اس کی صفت کو بھی صحیح ادا کرنا, یہ ہوتا ہے تجوید کا معنی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ایک اور ٹرم آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لہجتن. کیا کہتے ہیں؟ یعنی لہجہ. لہجتن کہہ لو یا لہجہ کہہ لو. لہجہ کسے کہا جاتا ہے؟ قرات کے وقت آواز کو تجوید کے موافق خوبصورت بنانا. یہ دو چیزیں ہیں. قرات کے وقت, میں یہاں پر لکھوں گا, قرات کے وقت یعنی پڑھتے وقت, قرات کے وقت آواز کو تجوید کے موافق پڑھنا. تجوید کا معنی تھا کہ قرآن کو اس کے نزول کے موافق پڑھنا, جس طریقے سے وہ نازل ہوا ہو تجوید کے ساتھ. اور لہجے کا مطلب ہے قرات کرتے وقت آواز کو تجوید کے موافق پڑھنا, یعنی آپ کا لہجہ تبھی پختہ ہوگا, تبھی صحیح ہوگا جب آپ تجوید کے موافق خوبصورت اس کو بنا کر پڑھیں گے, یعنی خوبصورت طریقے سے اس کو پڑھیں گے تو وہ آپ کا لہجہ کہلائے گا. ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات بھائی اس کا لہجہ بہت زبردست ہے, جس کو ہم کہتے ہیں حسن صوت. حسن صوت سے قرآن پڑھنا, حسن صوت سے قرآن کی تلاوت کرنا, جس طریقے سے قاری عبد الباسط ہے یا جو بھی قراء حضرات آپ دیکھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں ان کی تلاوت. ٹھیک ہے, جس میں پھر مقامات کا بھی دخل آتا ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, چل اس کے بعد ہمارے پاس 17 آتا ہے, وہ ہے لحن. لحن ہم کہتے ہیں خطا کو, غلطی کو. ٹھیک ہے, لحن کہا جاتا ہے خطا کو یا غلطی کو, یہ یاد رکھ لیجیے گا. اس کا ٹاپک انشاءاللہ آگے آنے والا ہے. یعنی اگر ہم غلطی کر رہے ہیں اس کو ہم لحن کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, اگر ہم نے انعمت کی جگہ پر نعوذ باللہ انعمت پڑھا تو یہ کہلائے گا لحن, تو یہ غلطی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ نے انعمت کے بجائے میں انعمت پڑھا, زبر کے بجائے آپ نے پیش کو پڑھا, تو یہ لحن کہلائے گا, غلطی کہلائے گا, اور یہ بڑی غلطی بھی ہوگی جس کو ہم میجر ایرر کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس جو 18 ہے وہ ہے استعاذہ. استعاذہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو, یا اس کے علاوہ بھی جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی جو تعوذ ہے اور بھی جو منقول ہے کتابوں کے اندر, وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو آگے بتائیں گے سارے کے سارے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب ہم پڑھتے ہیں کسی بھی سورت کے آغاز میں, اس کو ہم کہتے ہیں استعاذہ. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ استعاذہ کہلاتا ہے. تلاوت سے قبل استعاذہ پڑھنا چاہیے. اچھا, اس کے مقابلے میں دوسرا آتا ہے بسملہ. سوری, کیا آتا ہے؟ بسملہ. اس کو بسم اللہ نہیں کہتے, بسملہ کے, یہ ٹرم ہے بسملہ. بسملہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا. یعنی کوئی سورت آپ شروع کر رہے ہیں, سورہ فاتحہ سے شروعات کر رہے ہیں, تو آپ شروع میں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, یا آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھتے ہیں. اگر 20 سے قرآن شروع کریں تو وہاں پر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہی کیا کرتے ہیں؟ شروع کرتے ہیں. بات کلیئر ہوگی؟ اچھا, اس کے بعد 20ویں جو اصطلاح ہے وہ ہے مخرج. مخرج.
مخرج کسے کہا جاتا ہے؟ حرف کی آواز نکلنے کی جگہ. حرف کی آواز نکلنے کی جگہ. یعنی مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک حرف ہے قوف. اب قوف کہاں سے نکلتا ہے؟ اس کا جو مخرج ہے نا وہ حلق کا آخری حصہ ہے, یعنی حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں یہ آرٹیکولیشن پوائنٹس معلوم ہونے چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں مخرج. یعنی مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ, کہ فلاں فلاں حرف کہاں سے نکلتا ہے. یہ بھی آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ چلیے, اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے 21 ٹرم جس کو ہم کہتے ہیں خیشوم. کیا کہتے ہیں؟ خیشوم. خیشوم کہا جاتا ہے ناک کی اندرونی جڑ کو. ناک کی اندرونی جڑ. ناک کی جو اندرونی جڑ ہوتی ہے نا, جہاں سے ہم غنہ کی آواز نکالتے ہیں, خیشوم سے نکالتے ہیں. یعنی ناک کا جو بانسا ہوتا ہے اس سے جو آواز پروڈیوس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غنہ والی آواز, تو اس کو خیشوم کہا جاتا ہے. اچھا, خیشوم کی بات ہو رہی تھی تو اس میں ہی ایک چیز آتی ہے غنہ. غنہ یہ گناہ نہیں ہے, یہ غنہ ہے. یعنی خیشوم سے نکلنے والی نرم ناک کی آواز, یعنی خیشوم سے ہی جو آواز ہم پروڈیوس کرتے ہیں اس آواز کو غنہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا, جیسے ہم پڑھتے ہیں ان اللہ, تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ان اللہ. تو اس نون میں جو ہم نے والا ساؤنڈ کر دیا یہ ہو گیا غنہ, اور نکلتا کہاں سے؟ ناک کے بانسے سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس آتی ہے ایک اور ٹرم جسے ہم کہتے ہیں صفت. کیا کہتے ہیں؟ 23 صفت. صفت کسے کہا جاتا ہے؟ آواز نکلنے کی کیفیت. صفت کہتے ہیں آواز نکلنے کی کیفیت. بالکل آسان سی کلاس ہے, بس ان تمام ٹرمز کو آپ نوٹ کر لیجئے گا. صفت کہتے ہیں آواز نکلنے کی کیفیت کو. مثال کے طور پر آواز نرم بھی ہوتی ہے, آواز سخت بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر صاد ہے, صاد کی صفت کیا ہے؟ صاد کی صفت ہے صفیر, یعنی سیٹی جیسی آواز. الصابرین, تو یہ سیٹی والی آواز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ صفت آپ کو معلوم ہونی چاہیے. چلیے, اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ایک اور ٹرم جس کو ہم کہتے ہیں ترقیق. کیا کہتے ہیں؟ ترقیق. ترقیق ہوتا ہے حرف کو باریک ادا کرنا. حرف کو باریک ادا کرنا, یعنی جس کے اندر ایک صفت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مرقق. ٹھیک ہے نا؟ مرقق. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک لفظ ہے, ہم لکھیں گے لین. اب لین میں یہ جو لام ہے نا, اس کے نیچے زیر ہے, تو ہم اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں؟ لین, لی. تو یہ لی جو ہے اس کے اندر صفت کیا ہے؟ ترقیق ہے, یعنی مرققہ ہے. لی. اس کے مقابلے میں آتا ہے 25 جس کو ہم کہتے ہیں تفخیم. کیا کہتے ہیں؟ تفخیم. تفخیم کہتے ہیں حرف کو موٹا ادا کرنا. اس کا اپوزٹ ہے حرف کو موٹا ادا کرنا. مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں قولا. اب قوف موٹا ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں قولا, ہم اس کو کالا نہیں پڑھتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہم اس کو کالا پڑھیں گے, کیونکہ قوف کے اندر کیا ہے؟ قوف کے اندر تفخیم ہے, تفخیم پائی جاتی ہے, تو اس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں قولا. اگر یہ ہوتا ایسے تو اس کاف کو ہم کیسے پڑھتے؟ کالا. تو اس کاف کے اندر ترقیق پائی جاتی ہے, کیونکہ کاف جو ہے یہ مرققہ ہے اور قوف جو ہے یہ مفخمہ ہے. بات کر ہوگی. اسی طریقے سے ایک اور ٹرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں تغلیظ. کیا کہتے ہیں؟ ہاں, اس کو لکھ لیجئے گا. یہ ہو گیا تغلیظ. تغلیظ ہم کہتے ہیں لام کو پر پڑھنا, یعنی لام کے اندر جو پوری ہوتی ہے, موٹائی ہوتی ہے, اس کو ادا کرنا. اور یہ رول آپ نے دیکھا ہوگا لفظ اللہ کے اندر, یعنی جو اللہ کا لام ہے بیچ والا, اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ موٹا پڑھتے ہیں, جبکہ اس کے شروع میں زبر ہو یا پیش ہو, تو ہم پڑھتے ہیں اللہ. تو لام کو جب بھی ہم پر پڑھتے ہیں اس کو تغلیظ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ تغلیظ کہا جاتا ہے. اور ابھی ہم نے جو ترقیق اور تفخیم کے بارے میں بات کی, اس کی کیا ٹرم تھی؟ مرقق اور
मुफख्खम, ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है जी। ये भी आपने इससे पहले पढ़ा है तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, एक और टर्म हमारी आती है इजहार। क्या आती है भाई? इजहार। इजहार किसे कहा जाता है? हरफ को मखरज और सिफात के साथ साफ अदा करना। हरफ को मखरज और सिफात के साथ साफ अदा करना। हरफ को मखरज और सिफात के साथ साफ अदा करना क्या कहलाता है? इजहार कहलाता है, यानी जाहिर करके पढ़ना। मिसाल के तौर पर कहीं पर लिखा है मिन अमलिन, तो हम इस नून को कैसे पढ़ेंगे? हम इस नून को सही मखरज के साथ, सही सिफत के साथ अदा करेंगे और जाहिर करके पढ़ेंगे, क्योंकि इजहार का मतलब ही होता है जाहिर करना। तो हम पढ़ेंगे मिन, मिन अमल, मिन अमल, तो यहां पर नून पर क्या है? इजहार है। अच्छा, इसी तरीके से एक और टर्म हमारी आती है जिसको हम कहते हैं इदगाम। इदगाम कहा जाता है एक हरफ को दूसरे में मिला देना। एक हरफ को दूसरे में मिला देना, ठीक है ना? कैसे मिला देना भाई? जैसे अभी आपने देखा इया का है, इया का। अब यहां पर या जो है ना, ये आपस में क्या हो गए? मर्ज हो गए, यानी मिल गए हैं। या इसके मुकाबले में एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे हम लिखते हैं मिर रब्बिहिम, ठीक है ना? अब इस नून को हमने कहां मिला दिया? इस रॉ के साथ मिला दिया। क्यों? क्योंकि आगे रॉ जो है ये आपका मुशद्दद है, शद वाला है, तो हमने यहां पर नून और रॉ को मर्ज कर दिया, यानी एक हरफ को दूसरे हरफ के साथ मिला दिया। इसको हम कहते हैं मुदगम, ठीक है ना? यानी इसके अंदर इदगाम हो गया, ठीक है ना? यानी नून का इदगाम हो गया, मिर रब्बिहिम, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और चीज है जिसको हम कहते हैं इख्फा। इख्फा कहते हैं छुपाने को, यानी हरफ को उसके मखरज से छुपाकर हल्का अदा करना। हरफ को उसके मखरज से छुपाकर हल्का अदा करना। अब छुपाकर हल्का कैसे हम करते हैं? जैसे हम कहते हैं मिन शर्रि। अब ये जो नून है ना, इस नून के बाद शीन आ रहा है, ये इंशाल्लाह आगे वाले रूल्स हैं जब आप इख्फा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपने सिंपली याद रखना है कि हरफ को उसके मखरज से छुपाकर हल्का अदा करना। तो हम यहाँ पर इसको मिन नहीं पढ़ेंगे, इजहार की तरह नहीं करेंगे, बल्कि हम कहेंगे मिन, तो इस नून को हमने छुपाया, हल्का अदा कर दिया, तो इसको कहा जाएगा इख्फा, ठीक है। इसी तरीके से एक और आता है इक़लाब। इक़लाब जो है वो हो गया नून साकिन तनवीन को मीम से तब्दील करना। जैसे हम लिखेंगे यहां पर मिन बादी। अब यहां पर नून साकिन के बाद बा आ गया, ये रूल है इक़लाब का। बा आ गया तो हम एक छोटा सा मीम ऊपर लगा देते हैं, यानी हम क्या करते हैं? हम मीम में इसको तब्दील करते हैं, नून साकिन तनवीन को मीम में तब्दील करते हैं, तो ये बनता है मिन बादी, मिन बादी। क्लियर होगी बात? अच्छा, इससे पहले हमने जो इजहार के बारे में पढ़ा, अब जिनमें इजहार यानी जिन हरूफ में इजहार होता है, यानी जिन जिन हरूफ में इजहार किया जाता है, उसको हम कहते हैं मुजहर। क्या कहते हैं? मुजहर। इनको नोट कीजिएगा, मुजहर। पहली बार आप सुन रहे होंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा, यानी वो हरफ जिसमें इजहार किया जाए, वो हरफ जिसमें इजहार किया जाए, क्लियर, उसको हम मुजहर कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे मिन इंदी, मिन इंदी। अब यहाँ पर नून के बाद क्या हो रहा है? आइन आ रहा है, तो यहाँ पर आइन जो है यानी नून जो है ये मुजहर कहलाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया? इजहार कर दिया, नून का इजहार कर दिया। और मुदगम वो हरफ जो दूसरे में मिला दिया जाए, तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको इदगाम के अंदर वो बता दिया। अच्छा, इसी तरीके से एक और चीज़ आप नोट कर लीजिए, वो है मुदगम फीही। मुदगम फीही को भी नोट कर लीजिए। मुदगम फीही, मुदगम फीही कहा जाता है जिसमें इदगाम किया जाए, जिसमें इदगाम किया जाए। एक और टर्म हमारे पास है जिसे कहा जाता है मुख्फा। क्या कहा जाता है भाई? मुख्फा कहा जाता है। मुख्फा किसे कहा जाता है? वो हरफ जिसमें इख्फा हो, वो हरफ जिसमें इख्फा हो। जैसे मुजहर था वैसे ही मुख्फा है, वो हरफ
جس میں اخفا کیا جائے، وہ حرف جس میں اخفا کیا جائے یا جس میں اخفا ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور آتا ہے مثلین۔ مثلین کا قاعدہ بھی بڑا مشہور ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم آگے کور کریں گے، لیکن ٹرم کو سمجھ لیجئے، یہ ہے مثلین۔ کیا ہے؟ مثلین۔ مثلین کہا جاتا ہے ایک ہی طرح کے دو حروف، ایک ہی طرح کے دو حروف، دو حروف۔ مثال کے طور پر جیسے طا ہے، جیسے ظا ہے، یا جیسے دال ہے یا دال ہے، یا دال ہے یا ذال ہے، اس طریقے سے بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے قد دخلوا، تو یہ ہو گیا مثلین۔ مثلین یعنی ایک ہی طرح کے دو حروف، یعنی ملتی جلتی شکل کے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے ایک اور آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں متجانسین۔ کیا کہتے ہیں؟ متجانسین۔ یہ صرف آپ سمجھ لیجئے، یہ صرف ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں، ان کا ٹو دا پوائنٹ یہاں پر میننگ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، لیکن ان کا ٹاپک باضابطہ آنے والا ہے جس میں مدغم فیہ، مخفا، مثلین، متجانسین، یہ سارا سمجھایا جائے گا۔ ہاں، اس کی تفصیل آگے آنے والی ہے۔ یہ یہاں پر اصطلاحات اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں تاکہ آگے چل کے جب یہ ٹاپکس ہمارے سامنے آئیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ بھائی یہ ہم نے پہلے کہیں دیکھا ہے، کہیں پڑھا ہے۔ تو متجانسین کہا جاتا ہے ایک ہی مخرج کے دو مختلف حروف۔ مثال کے طور پر ذال ہے، ذال ہے، یا دال ہے، تو ہم کہتے ہیں نا اذ ذهب۔ اسی طریقے سے پھر متقاربین بھی آئے گا، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ والی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنی ہی ٹرمز کافی ہیں، تقریباً یہ ہماری 39 یا 35 ٹرمز ہو جاتی ہیں، 36 ٹرمز ہو جاتی ہیں، تو ان کو انشاءاللہ آپ ایک ایک کر کے نوٹ کر لیجئے گا۔ جتنی جتنی میں نے یہاں پر لکھوائی ہیں ان کو ساتھ ساتھ پہلے آپ نوٹ کر لیجئے گا، ایک کاپی بنائیے گا تاکہ پھر آپ کے لیے آسانی ہو ان کو سمجھنا، ان کو یاد کرنا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ والی کلاس میں جو باقیہ ہماری اصطلاحات ہیں علم تجوید کی، ان کو بھی انشاءاللہ ایز اٹ از ایسی لکھوا کر سمجھایا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ ہمارا باضابطہ جو علم تجوید کا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کلاس میں شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما